زکریا کی نماز کو خلل انداز نہیں کر سکتا، تو جس طرح سے کہ زکریا کی طیب ذریت کا ذکر نماز میں اثر نہیں ڈال سکتا، اگر مصطفیٰ کی طیب ذریت حالت نماز میں کانے میں آ جائے بشارت اسی قرآن میں ہے، اسی سورے میں ہے، مریم کو دی فرشتوں نے یہ کہہ کر دی ان اللہ یبشرکی یا مریم، مریم اللہ تجھ کو بشارت دے رہا ہے بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اے مریم اللہ تجھ کو اپنے ایک جزوی کلمے کی بشارت دے رہا ہے، پارشیل کلمے کی بشارت دے رہا ہے کہ جس کا نام مسیح ہے، عیسی ابن مریم ہے۔ آپ دونوں آیتوں پر غور کیجئے جو بشارتیں ہیں، یہ نہیں کہا زکریا سے فرشتوں نے کہ بیٹا ہوگا، نہیں زکریا یحییٰ ہوگا۔ مریم سے فرشتوں نے ہی نہیں کہا کہ مریم بیٹا ہوگا، مریم مسیح آنے والا ہے۔ جو نام جو بشارت دے رہا ہے وہی نام بھی منتخب کر کے بھیج رہا ہے۔ جو بشارت دے رہا ہے وہی نام بھی منتخب کر رہا ہے۔ تو قرآن نے خبر دی کہ اللہ اپنے محبوب بندوں کے نام خود رکھتا ہے، عرش کے خزانوں سے بھیجتا ہے، تو تمام محبوب بندوں کے نام اس نے رکھے، تو وہ جو انبیاء کا سردار ہے، رسولوں کا خاتم ہے، وہ جو اللہ کا حبیب ہے، اس کا نام بھی اللہ ہی نے رکھا ہوگا۔ مگر تاریخیں کہتی ہیں کہ دادا عبد المطلب آمنہ کے گھر میں گئے، پوتے کو گود میں لیا، محمد نام رکھا، تو زبان عبد المطلب کی تھی، الہام خدا کا رہا تھا۔ محمد والے محمد الہام خدا کر رہا تھا، تو اس گفتگو سے پتہ لگا کہ اللہ اپنے محبوب بندوں کے نام خود رکھتا ہے۔ تو اب اگر اس نے خود نام رکھے، خود نام بھیجے، تو ان ناموں میں سلطان الہی کا ظہور ہے، ان ناموں میں طاقت ہے، ان ناموں میں قوت ہے، ان ناموں کے ساتھ حق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم علی علی کہہ کے، حسین حسین کہہ کے نعرہ نہیں لگاتے، صرف ان ہستیوں کے نام نہیں لیتے، ہم اس طاقت کو طلب کرتے ہیں جو ان ناموں کے ساتھ نازل ہوئی ہے۔ سلطان الہی کا ظہور ہے۔ ابھی نقطہ اور آگے جا رہا ہے، ان ناموں میں سلطان الہی کا ظہور ہے، مگر 5 نام، ان میں سب سے زیادہ کون سے نام کا نعرہ لگاتے ہیں آپ؟ یا علی۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد ہم سے ڈرائیو ہوا، مشتق ہے، فاطمہ فاتح سے ڈرائیو ہوا، مشتق ہے، حسن قدیم الاحسان سے ڈرائیو ہوا، مشتق ہے، حسین حسن کا تصغیر ہے، یہ چاروں نام پنجے تن میں مشتق ہے، ایک اسٹیٹ کے بعد کریٹ ہوئے ہیں، مگر اللہ بھی علی ہے۔ شیخ صدوق نے اس حدیث لکھی کہ امام جعفر الصادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام نے ارشاد فرمایا کہ
خور سے خورشید پر طوے خور سے سورج کے نکلنے سے اس کی شعاؤں سے اس کی تمازت سے پر طوے خور سے فنا ہوتی ہے شبنم غالب پر طوے خور سے فنا ہوتی ہے شبنم غالب کھو دیا سطوت اسماء جلالی نے مجھے کھو دیا سطوت اسماء جلالی نے مجھے العلی اسماء جلالی میں سے ہے غالب کہتے ہیں کہ اس نام کے جلال کی وجہ سے پوری کائنات اس نام کے اندر گم ہو گئی ہے ایک آخری نقطہ عرض کروں اپنی تقریر کا اور مسائل کی طرف گریز کرو اور یہ بھی ایک نیا نقطہ ہے فضائل امیر المومنین کا نور پرد محمد والے محمد عزیزان گرامی پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام میں چاہتا تھا کہ کچھ ظاہر ہے کہ کل پرسوں کی شب جو ہے وہ شب شہادت ہے امام حسن العسکری علیہ السلام کی میں چاہتا تھا کہ کچھ امام کا ذکر بھی تبرکن کرو لیکن اب مجلس ایک ایسی ڈائریکشن میں چلی گئی ہے لیکن تبرکن میں 2 اقوال امام کے کوٹ کروں گا آج کی مجلس میں اور ایک شعر بھی جو مرزا غالب کا عارفانہ شعر ہے امام کی بارگاہ میں کہ 14 معصومین کی شان میں شعر کہتے ہوئے اور اس قصیدے کا فارسی میں کمال یہ ہے کہ تمام اشعار ایک ہی پاور اور قوت اور معرفت کے ہیں اور غالب اس مقام پر پہنچے شعر کہا 11ویں امام کی بارگاہ میں کہ بحر ترویح حسن پروردگار واسطے سے امام حسن عسکری علیہ السلام کے بحر ترویح حسن درود پرد محمد والے بحر ترویح حسن عسکر دیرہ سالار جو عسکر دین کا لشکر دین کا سپہ سالار ہے بحر ترویح حسن عسکر دیرہ سالار قبہ بارگہش گنبد گردوب مثال امام کی روزے پر جو قبہ ہے غالب کہتے ہیں کہ جو آسمان ہے یہ پوری کائنات پر سایہ ڈالے ہوئے ہے یہ آسمان پوری کائنات پر سایہ ڈالے ہوئے ہے اور امام کی بارگاہ کا قبہ اس آسمان پر بھی سایہ ڈالے ہوئے ہے قبہ بارگہش گنبد گردوب مثل کتنی دیر مجلس سن سکیں گے امیر کتنی دیر اور پڑھ سکتا ہوں پھر میں غالب کا قصیدہ سناتا ہوں آپ کی مجلسوں کے حوالے سے بدنام ہو گئے ہوں گے درود پرد محمد والے ہمارے بھائی مظہر نے مونٹریال تک خبر پہنچا دی درود پرد محمد والے